الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الصادقين وليعلمن الكاذبون صدق اللہ العظیم۔ نور خدا ہے کفر کی ظلمت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی ظلمت پہ خندہ زن، پھوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے نظام کو انسانوں کے تابع کیا ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالی نے انسانوں کی خدمت میں لگا دیا، اور انسان کو اللہ تعالی نے آخرت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کو اللہ نے مکلف بھی بنایا ہے، ذمہ دار بھی بنایا ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو ہم پورا کریں گے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور اللہ جو چاہتے ہیں کہ اس زمین پر اللہ کے نام کا بول بالا ہو، ظلمت ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے، جب ہم وہ کام کریں گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے۔ سورۃ البقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ہم اس میں دعا مانگی جا رہی ہے، اور جو دعا مانگیں گے سب کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ یہ جو سورۃ البقرہ کے آخر میں جو آیتیں ہیں، اس میں جو دعائیں ہیں، ہم جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ ان آیتوں کی خصوصیت بھی ہے کہ یہ آیتیں زمین پر نازل نہیں ہوئی ہیں۔ قرآن پاک کے جو 30 پارے ہیں، ہر آیت ہر سورت کہاں نازل ہوئی؟ زمین پر۔ لیکن یہ آخری صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تو اس میں دعا مانگی جا رہی ہے، اللہ ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالی کہ جسے ہم برداشت نہ کر سکیں۔ جیسے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا گیا، کیسی کیسی تکلیفیں آئیں، کیسی کیسی مصیبتیں آئیں، سب جھیل گئے۔ یہ جو ہم نے آیت پڑھی
اتری ہے یہ سورۃ العنکبوت کی آیت ہے. موقع ملے تو یہ سورت پڑھ لیجئے گا، اس کی تفسیر اور ترجمہ بھی دیکھ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، آزمائشیں ان کے اوپر نہیں آئے گی؟ نہیں، ایسا مت سوچیے. حالات آئیں گے، امتحان دینا پڑے گا. صرف آپ سے ہی نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے جو قومیں آئی ہیں ان کا بھی ہم نے امتحان لیا تھا، ان کی بھی آزمائشیں ہوئی تھی. کیسے ہوئی تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے سائے میں آپ آرام کر رہے ہیں. حضرت خباب رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے زخم دیکھیے. آپ کے پیٹھ پر جو زخم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے لگے کہ کتنی تکلیف ہم کو دی گئی، آپ دیکھیے ہمارے جسموں کو اور دعا فرمائیے اللہ کے نبی ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ جو تکلیفیں دی جا رہی ہیں ان سے نجات ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے سائے میں آرام کر رہے تھے. آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضرت خباب سے فرمایا تم گھبرا گئے، تم گھبرا گئے اتنی تکلیفوں سے؟ سنو، تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں گاڑا جاتا تھا اور پھر انہیں آروں سے چیر دیا جاتا تھا. صرف یہی نہیں، پہلے لوگوں کے گوشت کو، ان کے چمڑوں کو لوہے کی کنگھیوں سے کھینچا جاتا تھا. سنو خباب، یہ دین مکمل ہو کر رہے گا اور خوشخبری بھی آپ نے سنائی. ان قریب تم دیکھو گے صنائے یمن سے حضر موت تک ایک سوار آئے گا، لیکن اسے صرف اللہ کا خوف ہوگا. اسے صرف یہ خوف ہوگا کہیں اس کی بکریاں بھیڑیاں نہ کھا لیں. ایک دم امن کے ساتھ اتنا لمبا سفر کرے گا. خباب سنو، حالات بدلیں گے، حالات پلٹیں گے. جو تم آج دیکھ رہے ہو ایسے ہی ہمیشہ نہیں رہیں گے. اس لیے خباب جلدی مت کرو. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اس لیے اے خباب جلدی نہ کرو، بہت مصیبتیں آئی ہیں ان سے پہلے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو جو تکلیفیں دی گئی ہیں اور جو ستایا گیا ہے، یہ اتنا تکلیف کیوں دی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے بچایا کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے کون سی؟ پہلی وحی کون سی نازل ہوئی ہے؟ یہ آپ کو بتا چکا ہوں تو پوچھوں گا بھی، کون سی وحی نازل ہوئی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیت ہے. اس کے بعد دوسری وحی کون سی نازل ہوئی ہے قرآن پاک میں سے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. ولربک، صبر کی تلقین کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، صبر کا سبق دے رہے ہیں کہ جتنا ان لوگوں کو ہو سکتا ہے ستائیں گے، تکلیف دیں گے. آپ کا کام ہے، آپ کے ماننے والوں کا کام ہے صبر کریے. کیا کریے؟ سورۃ العصر تو سب کو یاد ہوگی. والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر،
سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، کوئی کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب وہ لوگ ہوں گے جن میں یہ 4 صفات ہوں گی۔ نمبر 1، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے مسلک پر قائم ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ کون؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جس قوم میں یا جس فرد میں یہ صفت ہوگی، 4 صفتیں، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان 30 پاروں میں جو قرآن پاک اللہ کا کلام پھیلا ہوا ہے، اگر صرف یہ ایک سورت بھی نازل ہوتی، انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یہ 4 صفتیں اپنے گھر میں، اپنی قوم میں، اپنی سوسائٹی میں ہر آدمی اپنے اندر پیدا کرے۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اور اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے اس پر مضبوطی سے جمع رہے۔ نمبر 2، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، جس کام کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرے، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے اس سے روکے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ جو لوگ آپس میں باہم نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں۔ ہماری اتنی زندگی گزر گئی، کبھی ہم نے اپنے ساتھیوں میں یا کسی دوسرے سے، اپنے گھر والوں سے کبھی کہا ہم نے آپس میں، کبھی ہم نے نصیحت کی، تاکید کی، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دین کی نصیحت۔ دیکھو یہ دین اسلام ہے، کبھی ہم نے کیا؟ نہیں کیا، نہ اپنے گھر میں ہم نے کیا، نہ اپنے محلے میں، نہ اپنے دوستوں میں کیا۔ تو کس چیز کا؟ دنیاوی معاملات کا۔ اللہ فرماتے تیسری صفت وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور چوتھی صفت وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کے معنی سہنا، صبر کے معنی سہنا، برداشت کرنا۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے یہ 4 صفت جس قوم میں یا جس فرد میں ہوگی وہ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس لیے صبر مطلب کیا؟ حالات کیسے ہیں، حالات کیسے ہیں، لیکن ہم جب آپس میں ملیں تو آپس میں نصیحت کریں۔ دیکھو حالات کیسے بھی ہوں، دین پر جمے رہنا اور صبر بھی کرنا۔ اور کیا کرنا؟ صبر۔ اسی لیے کہیں آپ سوچیں کہ اتنا تکلیف دی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو، لیکن یہ صحابہ کرام صبر کرتے رہے۔ کیا کیا تکلیفیں دی گئی، آپ کے سامنے واقعات آئے، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ پر کتنا ظلم کیا جائے، تکلیفوں کے پہاڑ توڑے جائیں، مگر استقامت کا پہاڑ آپ بن جاؤ، آپ ڈٹے رہو۔ یہ ذمہ داری اللہ نے دی ہے، یہ مکلف بنایا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ، آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے، آپ کو ریتیلی زمین پر، گرم ریتیلی زمین پر لٹایا جا رہا ہے، مگر احد احد کا نعرہ ہے۔ یہ عظیمت ہے، یہ عظیمت ہے۔ شریعت کے اندر ایک رخصت ہے، اگر آپ کی جان خطرے پہ ہے، زبان سے آپ کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کا دل اسلام پر مطمئن ہو تب، اور جان کا بالکل خطرہ ہو تب کہ اب حملہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک عظیمت ہے کہ آپ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ آج فلسطین کے لوگ جھک نہیں رہے ہیں، فلسطین کے مسلمان آج جھک نہیں رہے اسرائیل کے سامنے۔ اسی جھکانے کے لیے آپ کو، آپ کے خاندان والوں کو گھاٹی میں قید کیا گیا، نظر بند کیا گیا، اور یہ کوششیں ہوں گی۔ ابھی غیر مسلموں کا تیوہار آیا تھا، یہ کاؤ یاترا کیا بولتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ
دکانوں پہ بورڈ لگوائے جا رہے تھے کہ مسلمانوں سے مت خریدو، ان کے یہاں، ان کو اگر کسی غیر مسلم کے یہاں کوئی مسلمان نوکر ہے تو اس کو نکال دو، اس کی نوکری چلی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو، اس کے ساتھ وہ لوگ بھی جو اسلام نہیں لائے تھے، نظر بند کیا گیا، گھاٹی میں قید کیا گیا۔ اگر یہ بھی کہیں نوکری کرتے صحابہ کرام تو ظاہر سی بات ہے نوکری سے نکال دیا جاتا، لیکن ایسا کچھ ماحول نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق خود تجارت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی، آپ نے سنا، دیگر صحابہ خود تاجر تھے، عثمان غنی کوئی عام آدمی تھے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ابتدا میں اسلام لانے والے کمزور قسم کے لوگ تھے، ضعیف تھے، مسکین تھے، یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہیے اچھے اچھے لوگ اسلام لائے ہیں، پیسے والے، دولت والے، عزت والے، جن کا دبدبہ ہے، لیکن مشرکین مکہ تکلیف ان کو نہیں دے سکتے تھے، ان کو تکلیف دینا آسان نہیں تھا۔ ان کو جو تکلیف دی گئی ہے ان کے خاندان والوں نے گھر میں دی ہے، اسی لیے ان کے واقعات سامنے نہیں آئے۔ لیکن جو غلام تھے، جو عورتیں تھیں، کمزور قسم کے لوگ تھے جن پر داؤ چلتا تھا، تو اسی لیے ان کو تکلیف دی، ان کے واقعات سامنے آئے۔ ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو اسلام ہے، آپ کا جو دبدبہ ہے، آپ نے سنا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام نے برداشت کیا، صبر کیا، یہاں تک کہ اس کے لیے اپنا جو گھر ہے، اپنی بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو چھوڑنا پڑا، اور چھوڑ کر حبشہ ہجرت کیے، بعد میں مدینہ منورہ ہجرت کی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اصل ہے دین۔ اصل کیا ہے؟ دین۔ اگر آپ کے پاس دین ہے تو آپ کے پاس گھر نہیں ہے، چلے گا، دولت نہیں ہے، چلے گا۔ اس دین کی برکت سے آپ کے پاس گھر بھی ہو جائے گا، آپ کے پاس شہر بھی ہو جائے گا، آپ کے پاس دولت بھی ہو جائے گی۔ اس لیے چھوڑنا آسان تھا، صحابہ نے سمجھا تھا، اس لیے گھر بار چھوڑ کر چلے گئے۔ مکہ المکرمہ میں جائیدادیں تھی، کوئی عام لوگ نہیں گئے ہجرت کر کے، جائیدادیں تھی، پیسے تھے، اچھے خاصے گھر تھے، لیکن سب چھوڑ کر چلے گئے اور بالکل عزیمت کا راستہ اختیار کیا، ذرا بھی جھکے نہیں، قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بن کر گئے کہ اگر آج مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے تو یاد کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو۔ اگر آج مسلمانوں کی معاشیات پر، ان کے اقتصادیات پر حملہ ہو رہا ہے اور کافر کر رہے ہیں تاکہ مسلمان مالی حساب سے کمزور ہو جائیں، ان کے پاس پیسہ نہ رہے، ترقی نہ کر پائیں، تو آج سے پہلے ہو چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محصور کیا گیا، نظر بند کیا گیا، یہ معاشیات پر، اقتصادیات پر حملہ کر کے تاکہ کمزور ہو جائیں دولت کے حساب سے۔ اسی لیے آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ جب باہر کے لوگ تجارت کرنے کے لیے آتے تھے تو ابو لہب بدبخت جو ہے لوگوں سے جا کر کہتا تھا کہ ان کو مت بیچنا اپنا مال، اگر بیچنا تو بھاؤ بڑھا کر بیچنا۔ ابو جہل بدبخت پہلے یہ لوگ جا کے خرید لیتے تھے تاکہ مسلمان خرید نہ سکے۔ ان سب کے باوجود آپ کو نظر بند کیا گیا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاٹی سے نکل کر حج کے موسم میں باہر سے جو قبیلے آتے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب یہ محاصرہ ختم ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہیں تو حضرت ابو طالب اور چہیتی بیوی حضرت خدیجہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے آئی۔ آپ یہ سوچئے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی محبت رکھ دی تھی ابو طالب کے دل میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوٹ کوٹ کر محبت بھری ہوئی تھی ابو طالب کے دل میں آپ صلی اللہ، اس لیے آپ کو گرم ہوا لگے یہ برداشت نہیں تھا ابو طالب کو۔ اور جو واقعات ہیں آپ سنتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک بدبخت نے مٹی ڈال دی، آپ اپنے گھر میں گئے، آپ کی بیٹی حضرت زینب ہوئے حضرت فاطمہ، ان کو دھل رہی ہیں آپ کے سر مبارک کو، اور دھلتے دھلتے رو رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی رو مت، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے باپ کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اور صحیح بات ہے، آپ اگر پوری سیرت دیکھیں گے، اگر اللہ کی حفاظت نہ ہوتی، اور یہ حفاظت ظاہری سہارا تھا کون؟ ابو طالب۔ ظاہری سہارا کون تھا؟ بلکہ کہنے والوں نے کہا ہے، عرب کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا اسلام نہ لانا، اس کی اصل حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اگر ابو طالب اسلام لے آتے تو یہ کفار و مشرکین جرأت کر کے اسلام لانے کی پاداش میں ابو طالب کو بھی نہیں چھوڑتے، ابو طالب کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ کی حکمت اللہ ہی جانے، لیکن ابو طالب اسلام نہ لائے، ان کا روب تھا، ان کا دبدبہ تھا، ان کی شجاعت اور بہادری مسلم تھی، اس لیے لوگ ڈرتے تھے۔ تو یہ واقعات جو پیش آئے ہیں کہ آپ مسجد حرام کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے جسم مبارک پر، گردن مبارک پر گندی اوجڑی رکھ دی جاتی ہے، یہ ابو طالب کی وفات کے بعد کا واقعہ۔ ابو جہل نے کوشش کی نماز پڑھتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر اپنا پاؤں رکھ دوں، نعوذ باللہ۔ یہ اس کوشش اس نے کی، آگے بڑھا یہ کام کرنے کے لیے، لیکن اس کے درمیان آگ کی خندق حائل ہو گئی، فرشتوں نے اپنے پروں کو پھڑپھڑانا شروع کیا، مارنا شروع کیا، ابو جہل وہاں سے بھاگا۔ ہر وقت اللہ کی حفاظت ساتھ رہتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ ابو طالب کی وفات ہو گئی، حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی، تو اب ظلم و ستم اور ہونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف نہیں دی جاتی تھی، لیکن آپ کی وفات کے بعد ایک دروازہ کھل گیا۔ بلکہ آپ پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس ابو لہب کا بھی گھر تھا اور کچھ کفار و مشرکین کا تھا۔ یہ لوگ گھر کا جو کچرا ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر لا کر رکھ دیا کرتے تھے، آپ کے گھر میں پھینک دیا کرتے تھے۔ آج گاڑیاں آتی ہیں کچرا اٹھانے کے لیے، ہم جاتے ہیں پھینکنے کے لیے، آپ کے گھر میں کوئی کچرا اگر ڈال دے آپ سوچو آپ کو کیسا لگے گا۔ لیکن ان بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، آپ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا، پورا کرکٹ ڈالا گیا، کچرے ڈالے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، آپ صاف کرتے ہیں اور صرف اتنا کہتے ہیں، لوگوں کیا یہی پڑوسی کا حق ہے جو تم کر رہے ہو؟ کیا یہی؟ اس لیے جب ظلم و ستم حد سے بڑھا ہے، سورۃ العنکبوت یہ مکہ میں ہی نازل ہوئی ہے، جب ظلم و ستم حد سے گزر گیا اور اپنی انتہا کو پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت نازل فرمائی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، امتحان نہیں ہوگا؟ امتحان ہوں گے، آزمائشیں آئیں گی، آپ کا کام ہے سینہ سپر ہو کر مقابلہ کرو، پہاڑ بن جاؤ۔ اس صورت میں یہی سبق دیا اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے بولا ہوں کہ جا کے پڑھ لینا، ترجمہ دیکھ لینا، کہ استقامت کے پہاڑ بن جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے باوجود
آپ نے دعوت و تبلیغ کے کام کو نہیں چھوڑا، اور برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمدردی سے بھی پیش آ رہے ہیں۔ ابو طالب کو دفن کر دیا گیا، خدیجہ کو دفن کر دیا گیا، ان کی فضیلتیں کیا ہیں وہ سب۔ چچا وہ بھی ہے ابو طالب، چچا ابو لہب بھی ہے، لیکن ایک چچا جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، اور ایک چچا کے اوپر جو سب سے ہلکا عذاب ہے اللہ وہ دیں گے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت۔ اس لیے جب ظلم و ستم انتہا کو پہنچ گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اب میں طائف کا سفر کروں، اب میں حالانکہ اور بھی قبیلے ہیں حجاز میں، لیکن مکۃ المکرمہ کے بعد، مکۃ المکرمہ کے بعد طاقت میں، سرداری میں جو قبیلہ مشہور تھا وہ طائف کا تھا۔ اس لیے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے۔ دوسری بات، آپ نے سنا تھا کہ بچپن میں ایک عورت نے آپ کو دودھ پلایا تھا، کون سی عورت تھی وہ؟ کون سی عورت تھی؟ بولیے بھائی، حلیمہ سعدیہ۔ ان کا رشتہ بنو ثقیف سے ہے جو طائف میں آباد تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، ایک تو رشتہ بھی ہے، دوسرے طاقت میں، سرداری میں مکہ کے بعد اسی کا نمبر ہے، تو آپ نے یہ سوچا، امید کے ساتھ آپ جاتے ہیں کہ اگر یہ اسلام لاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ طائف کے اور لوگ بھی اسلام لے آئیں گے۔ اس لیے آپ سیرت پڑھیں گے، حدیث کی کتاب پڑھیں گے، آپ گئے ہیں تو طائف کے ثقیف کے 3 سرداروں سے ملاقات ہوتی ہے۔ کتنے سرداروں سے؟ عبدیالیل اور عمر اور حبیب، عبدیالیل اور حبیب، اور ایک نام اور ہے، یاد ہے؟ ایک نام اور، 3 لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے، یہ دیکھو یہ صرف واقعات نہیں ہے، آپ سمجھیے اس کو، ہم بہت ساری باتیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تھوڑا موڈ بنائیں، آج آپ کو بتا دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کو آپ نے توحید کا پیغام بھجوایا۔ قرآن پاک آپ پڑھیں گے تو جو لوگ مشرکین جہنم میں ڈالے جائیں گے تو افسوس کریں گے، کیا کریں گے؟ ہم نے ہائے افسوس، ہم نے اللہ کی اطاعت کیوں نہ کی، رسول کی اطاعت کیوں نہ کی، سرداروں کے پیچھے ہم کیوں چلے؟ سرداروں کے پیچھے ہم ترجمہ بتا رہے ہیں، میری مجبوری ہے، میں حافظ نہیں ہوں اس لیے پھنس جاتا ہوں، اور شاید ابھی پڑھا تو جو شروع اس میں بھی گڑبڑی ہوئی ہے، وہ مجھ کو پتا ہے، لیکن اب کیا کروں۔ اس لیے فوکس کرو، سوسائٹی میں اگر مودی صاحب ہیں یا وہ یوگی صاحب ہیں یا یہاں کے جو، ان کو بھی اسلام کا پیغام پہنچاؤ۔ اگر یہ اسلام قبول لیں گے تو عوام آسانی سے اسلام لے آئے گی۔ اس لیے آپ تو قائد تھے، آپ رہبر تھے، آپ عظیم سیاست دان تھے، اس لیے آپ نے سوچا کہ اگر یہ اسلام، لیکن جب ان تینوں نے برا بھلا کہا، میں کعبے کی چادر پھاڑ دوں، تم ہی ملے تھے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، چلے جاؤ یہاں سے، میں اسلام نہیں لاتا۔ جو کچھ ان کو کہنا تھا کہا۔ سیرت آپ پڑھی، حدیث کی کتاب دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ان تینوں سرداروں سے، تم نے جو سلوک کیا ہے لیکن یہ بات آگے مت پہنچانا، میں آگے جا رہا ہوں، لوگوں کو دعوت دوں گا، مگر تم یہ مت بتانا جو ہمارے تمہارے درمیان بات ہوئی ہے۔ لیکن ان بدبختوں نے ہنگامہ کر دیا اور غلاموں کو، عباس لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، آپ کو مار رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، لیکن وہ عظیم ہستی امام الانبیاء کیا تھے، آپ کا مقام کیا تھا، اللہ جانتا ہے۔
سب کچھ برداشت کیے، روڈ کی دونوں طرف بیٹھ گئے پتھر لے کر، اور آپ کا وہاں سے جب گزر ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ کر آپ کے پیروں پر وار کرتے ہیں، لیکن آپ کے جسم مبارک سے خون بہ رہے ہیں کہ وضو کرنے کی نوبت آتی ہے تو جوتا نہیں نکل رہا، خون اتنا جم گیا۔ یہ طائف والوں نے وہ سلوک کیا ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت درد سے اللہ کے روبرو فریاد کرتے ہیں، اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں اپنے اللہ سے کہ اللہ میں عاجز ہوں، میں بے بس ہوں، میں قدرت نہیں رکھتا، لیکن اس کی شکایت آپ کے دربار میں کرتا ہوں۔ آپ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں، آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں جو میری ناقدری کرتے ہیں، جو میری ناقدری کرتے ہیں، مجھے ستاتے ہیں۔ اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو ان تکلیفوں کا مجھے کوئی غم نہیں، لیکن پھر بھی عافیت کا میں سوال کرتا ہوں میرے اللہ۔ یہ آپ کی دعائیں جو ان دعاؤں کو سن کر کافر کا بھی دل پگھل گیا، اور ایک باغ میں جو ربیہ کا باغ تھا اس کا دل پسیجا، اور اپنے غلام عداس کو انگور کا خوشہ دے کر کہا لے جاؤ اس پیغمبر کو کھلا دو۔ آپ کی تکلیف دے کر ایک کافر کا بھی دل پسیج گیا ہے، لیکن آپ نے بددعا نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ آپ بے ہوش بھی ہو گئے، حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، آپ آگے لے کر گئے۔ یہ سب کچھ آپ نے برداشت کیا۔ آپ نے چونکہ دعا میں کہا ہے کہ اللہ اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو پھر مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اگر آپ ناراض نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں انسان ہوں، آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اسی لیے جب آپ آگے بڑھتے ہیں، چونکہ طائف میں آپ زیادہ دن ٹھہرے نہیں، سرداروں نے جب ایمان لانے سے انکار کر دیا اور لوگوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا، صرف یہ غلام عداس تھا جو جب یہ انگوروں کا خوشہ لے کر آپ کی خدمت میں آتا ہے اور آپ زخموں سے چور ہیں انگور کو، آپ سوچئے مکہ سے طائف 80 کلومیٹر ہے، مکہ سے طائف 80 کلومیٹر ہے، کوئی سواری نہیں، آپ نے آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ نے پیدل سفر کیا، پیدل 80 کلومیٹر پیدل۔ زبان آپ پڑھ لیں گے سیرت کی کتابوں میں، لیکن اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے جب واپس ہوتے ہیں تو اللہ تسلی دینے کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، کہ میرے محبوب کے پاس جائیے اور پہاڑوں کا بھی فرشتہ آ کر سلام کرتا، اگر کہے تو میں ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دوں۔ مزید آپ کی تسلی کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے میرے محبوب، اگر انسانیت آج آپ کو ٹھکرا رہی ہے اور آپ پر ایمان نہیں لا رہی ہے تو ہم ایسی مخلوق کو بھیج رہے ہیں جس کو انسان دیکھتے نہیں، جناتوں نے آ کر اسلام قبول کیا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اگر انسانیت آج ٹھکرا رہے ہیں تو جناتوں کو آپ کے تابع کر دیا ہم نے، یہ جنات ایمان لائیں گے۔ اگر سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے جناتوں کو مسخر کر دیا تھا تو میرے محبوب کے لیے بھی اللہ نے جناتوں کو مسخر کر دیا ہے۔ ان کی خوراکوں کا انتظام ہمارے نبی نے کیا ہے۔ آپ حدیث میں پڑھیے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ تکلیف دی گئی طائف میں، یہ سب میں کتنی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. یہ سب کچھ آپ نے برداشت کیا کیونکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے دین کے لیے اگر تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے جائیں، اقتصادیات یا معاشیات پر ضرب لگائی جائے، کبھی بھی جھکنا نہیں، سودا نہیں کرنا. اور پیغمبر کی پیدائش سے لے کر وفات تک آپ دیکھیں گے اسی مکہ کی سرزمین پر آپ کو عورتوں کی، دولت کی، ہیرے جواہرات کی، سرداری کی، بادشاہت کی پیشکش ہوئی، لیکن آپ نے کھلے لفظوں میں ٹھکرا دیا اور کوئی سودا نہیں کیا. اس لیے جہاں بھی رہے زندگی میں حق پر قائم رہے، استقامت کے ساتھ، کسی کا ڈر نہیں، اللہ کا. اللہ کی مدد آئے گی. آج اگر دنیا کے لوگ انڈیا میں بیٹھے ہوئے بدبخت فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر، ان کے بھوک کی کراہوں پر اگر انہیں ہنسی آتی ہے، کل وہ بھی دیکھیں گے کہ ان پر کیسا ہنسا جاتا ہے. ہنسی مت، اللہ کی مدد آئے گی. ان کا نام و نشان مٹے گا نہیں. کیا مکہ المکرمہ میں کیا کچھ نہیں کیا، اسلام کا راستہ بند ہو گیا، اسلام مٹ گیا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اسلام کے نور کو، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تو اسے پھیلا کر رہے گا. جس کے اندر طاقت ہے روک کے دکھائے. لاکھ پابندیاں لگا لو، چاہے اذانوں پر یا کسی چیز پر، اسلام کا نام و نشان نہیں مٹ سکتا. اور سن لو دنیا والوں، جس دن اسلام اور دین دنیا سے ختم ہو جائے گا، تمہارا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. آج زمین پر جو لوگ رہ رہے ہیں یہ دین کی وجہ سے. اس لیے دین کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دو، جائیداد چھوڑ دو. یہ سبق ہے ہمارے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. آگے کے واقعات پھر انشاءاللہ آئیں گے آپ کے سامنے. وما علینا الا البلاغ.